بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. حاضرین و ناظرین، آج کا ہمارا درس، آج کا ہمارا سبق بیت الخلاء کے آداب. انسان کی ضرورت ہے، انسان واش روم میں جاتا ہے، ٹوائلٹ میں جاتا ہے، تو ضرورت کو اگر سنت کے مطابق پورا کرے تو اس کے اندر انسان کو ثواب بھی ملے گا. بہت سارے ہمارے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سنت کے مطابق کریں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ سنت طریقہ ہے کون سا. آپ ذرا توجہ کریں، میں آپ کے سامنے بیت الخلاء کے آداب بیان کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کا ضرور خیال کیجئے. انشاءاللہ العزیز اس کے اندر آپ کی صحت کا بھی مسئلہ ہے، آپ کی بھی حفاظت ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کو سنت کا بھی ثواب ملے گا. بیت الخلاء میں جب آپ نے جانا ہے، جانے سے پہلے آپ نے دعا پڑھنی ہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے الٹا پاؤں بیت الخلاء کے اندر رکھنا ہے. آپ نے الٹا پاؤں بیت الخلاء کے اندر رکھنا ہے. اور تیسرا اس کے اندر اس کا طریقہ یہ ہے، مستحب اور ادب یہ ہے کہ آپ جب بیت الخلاء میں جائیں تو ایسے کپڑے پہن کر جائیں جو نماز والے نہ ہوں. کوشش کریں آپ نماز والے کپڑے پہن کر نہ جائیں، اس لیے کہ وہاں اگر بیت الخلاء میں جو ہے پیشاب کی چھینٹیں وغیرہ یا وہاں جتنے بھی مسائل ہوں گے، تاکہ آپ کے کپڑے جو ہوں گے وہ دوسرے ہوں گے اور نماز کے لیے آپ کے کپڑے اچھے ہوں، پاک صاف کپڑے ہوں. اگر کسی کو قطرے وغیرہ آتے ہیں تو وہ بھی اس کپڑے پہ لگ جائیں گے، تو وہ کپڑا چونکہ نماز والا نہیں ہے، اس لیے آپ نماز والا کپڑا پہن کر نہ جائیں. اور چوتھا ادب یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں جائیں تو آپ اپنے سر کو ڈھانک کر جائیں، ننگے سر نہ جائیں. ننگے سر جانا بیت الخلاء میں منع ہے. اور اسی طرح پانچواں ادب یہ ہے، جب آپ بیت الخلاء میں جائیں، آپ کی ہاتھ میں کوئی انگوٹھی ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہے اور اچھا کلمہ لکھا ہوا ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایسا جو ہے نقش ہے، تعویذ ہے جو بالکل ظاہر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بھی باہر نکال کر جائیں. یا اس طرح کی کوئی متبرک چیز اور ہے، لکھا ہوا کلام آپ کے پاس ہے، تو آپ ان چیزوں کو واش روم سے پہلے باہر رکھ کر جائیں. اور چھٹا ادب یہ ہے بیت الخلاء میں جانے کا کہ آپ جتنا ہو سکے زمین کے قریب ہو کر اپنے کپڑے نکالیں، اپنے سطر کو ظاہر کریں. اور ساتواں ادب یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں بیٹھ جائیں تو آپ بائیں پاؤں پر یعنی الٹے پاؤں پر تھوڑا سا بوجھ دیں. یہ جو ہے ادب ہے بیت الخلاء میں اور اس کا طریقہ ہے. اور اسی طرح جب آپ بیت الخلاء میں جائیں، وہاں پیشاب کریں، تو آپ پیشاب کرتے وقت کسی سے بات نہ کریں، کسی سے بات نہ کریں. اور آٹھواں ادب یہ ہے کہ پیشاب پخانہ کرتے وقت آپ اپنی شرمگاہ کو نہ دیکھیں، یہ بھی منع ہے. اور اسی طرح نجاست کو بھی نہ دیکھیں، یہ بھی منع ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے وہاں ذکر و اذکار نہ کریں. بس اوقات جو ہے لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ ذکر و اذکار منع ہے. بیت الخلاء میں آپ کسی قسم کا ذکر نہیں کر سکتے. اور اسی طرح ایک ادب اس کا یہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت آپ الحمدللہ یا یرحمک اللہ نہ کہیں. اگر آپ کو وہاں چھینک آ جائے تو آپ الحمدللہ نہ کہیں. حکم تو یہ ہے کہ جب چھینک ہے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن آپ نے نہیں کہنا. اور اسی طرح اگر آپ باہر کوئی بندہ سلام کرے تو آپ نے اس کو سلام کا جواب نہیں دینا. آج کل بیماری آ چکی ہے یہ فون کی، بعض لوگ جو ہے وہاں فون وغیرہ وہاں استعمال کرتے ہیں، یعنی بات وغیرہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح آپ پیشاب پخانہ کر رہے ہیں، واش روم کے اندر ہیں، اذان آ رہی ہے تو اذان کا جواب نہ دیں. بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں آپ اس ٹائم بیت الخلاء میں نہ جائیں جب اذان آ رہی ہو.
اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کا ادب اور احترام ہونا چاہیے. جب اگر آپ چلے گئے ہیں بعد میں اذان شروع ہو گئی ہے تو آپ اذان کا جواب نہ دیں. اور اسی طرح آپ پیشاب کرتے وقت دائیں بائیں نہ دیکھیں. اور اسی طرح آپ جب پیشاب پخانہ کریں وہاں واش روم میں تو آپ مسواک نہ کریں. بعض لوگ مسواک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ مسواک کرنا بھی منع ہے. اسی طرح بیت الخلاء میں آپ پیشاب کرتے وقت تو تھوکے نہیں واش روم میں، یہ تھوکنا بھی منع ہے. اور اسی طرح جو ہے بلا وجہ کھانسنا بھی منع ہے، واش روم میں بلا وجہ کھانسنا بھی منع ہے. اور اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ وہاں پیشاب پخانہ کرتے ہوئے آپ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائیں، اوپر نہ دیکھیں. اور اسی طرح آپ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے ناک صاف نہ کریں، ناک صاف کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو باہر نکلتے ہوئے آپ پہلے سیدھا پاؤں باہر رکھیں، اور سیدھا پاؤں رکھ کر آپ باہر نکلیں گے. باہر نکلنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے. جب آپ نے دعا پڑھ کے باہر آنا ہے اس کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا وضو کر لیں. اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے رزق کی بے برکتی فرمایا ختم کر دیتے ہیں جو بندہ وضو کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان کی ڈیتھ ہو گئی، پتہ تو نہیں ہے کسی ٹائم بھی، تو انسان کو وضو ہوگا. اس کا ادب اور احترام، اس کی فضیلت علیحدہ ہے. تو اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ لازمی کریں کہ آپ جیسے واش روم سے باہر نکلیں آپ ہاتھ دھو لیں، ہاتھ دھونے کے بعد آپ کلی کر لیں. اس کو بھی شریعت میں وضو کہا گیا ہے، لیکن وضو لغوی کہا گیا ہے، شرعی وضو نہیں ہے. شرعی وضو وہی ہے جو نماز والا وضو ہے، اس کو بھی وضو لغوی کہا گیا ہے. آپ ہاتھ دھو کر کلی کر کے جو ہے اس طرح آپ باہر جو ہے نا اپنے اس سے واش روم سے فارغ ہوں اور باہر نکلیں. اور ایک یہ ادب ہے بیت الخلاء میں جب آپ جائیں تو آپ استنجا سیدھے ہاتھ سے نہ کریں، استنجا آپ الٹے ہاتھ سے کریں. ہاں اگر کوئی مسئلہ ہو آپ کے سیدھے ہاتھ میں زخمی ہے یا معذور ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، مجبوری ہے. اس سے ہٹ کر جو ہے آپ استنجا سیدھے ہاتھ سے نہ کریں. یہ بیت الخلاء کے آداب ہیں. حاضرین و ناظرین، آپ ان کا خیال کریں گے تو یہ سنت طریقے ہیں. اگر ان چیزوں کا آپ خیال کریں گے، ضرورت تو ویسے بندہ پوری کر رہا ہے، لیکن ان چیزوں کا آپ خیال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اس پر اجر دے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.